اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب الشرکہ او الشرکہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ الشرکۃ او الشرکۃ بفتح الشین وکسر الراء وحکی فیہا کسر الشین وسکون الراء وسببها قد یکون ارثا وقد یکون عقدا وحیازتا ودفع۔ حیازتا دفع بات جو ہے آج ہماری ایک نئی کتاب شرکت میں مختصر سی کتاب ہے، میرے خیال سے 3-4 درس میں ختم ہو جائے گی، اور عام طور سے یہ مبتلا بے ہے، یہ مبتلا بے ہے عام طور سے۔ وہ یہ کہ جو عام طور سے پارٹنرشپ میں جو ہے وہ کاروبار کیا جاتا ہے، یا کسی چیز میں مثلا انسان جو ہے وہ کیا ہے ارث وغیرہ کے ذریعے سے، تو سب سے پہلے اسی بات کو بتانے لگے کہ کب جو ہے وہ پارٹنرشپ وجود میں آتی ہے، کب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کام میں یا فلاں چیز میں ہم دونوں شریک ہیں، سمجھے؟ یعنی اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بتانے لگے کہ سب سے پہلے اسباب شرکت کیا ہیں۔ ہم عام طور سے جو رائج ہے وہ شرکت بولتے ہیں، لیکن شرکہ بھی کہا جا سکتا ہے، بفتح الشین و کسر الراء، شرکہ مسئلہ نہیں ہے، شرکت بھی شرکہ بھی۔ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، بہت آسان ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرکت جو ہے وہ ارث کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، باپ مرا بیٹے میرا، ٹھیک ہے، ہاں، اور وہ جو ہے مثلاً کچھ ایسی چیزیں تھیں، گھر ہے اس میں کیا ہے دونوں کے دونوں بچے جو ہے شریک ہو گئے، گھر سے بعد میں جو کیا ہے اس کو تقسیم کر لیں گے، یہ الگ سی بات ہے، اور اس وقت پہلے جو کیا ہے شریک ہو گئے، یا اس طریقے سے کسی ایسی چیز کو چھوڑا عین کو جس میں دونوں کے دونوں جو کیا ہے حقدار ہیں، شریک ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کہہ رہے ہیں عقد بھی ہو سکتا ہے، کیا کہ مثلا دو لوگ الگ الگ دو دوست ہیں، مل کر جو کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، آدھا پیسہ تم ملا آدھا پیسہ ہم ملاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو عقد پڑھ کے جو کیا ہے شرکت کرتے ہیں، مشکل نہیں ہے، یہ بھی اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے کبھی کبھی جو کیا ہے یہی شرکت جو کیا ہے حیازت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ حیازت کسے کہتے ہیں؟ بکسر الحاء، حیازہ، حیازہ یعنی کیا، یعنی اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، ہے نا، حاضہ یحوزو، یعنی اور یہ عام طور سے بولا جاتا ہے مثلا ایسی زمین پہ کہ جو کھلی مطلب جو عام زمین ہے نا، یعنی اس کا کوئی مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو دوست گئے اور جا کر جو کیا وہاں پر مطلب ٹینٹ وغیرہ لگا کے رہنے لگے، تو اس کو کیا ہے مطلب اپنے لیے اس کو گھیر لیا، ہاں ان شاء اللہ، تو اب اس میں دونوں نے چونکہ اس نیت سے گھیرا ہے کہ ہم دونوں کیا ہیں اس میں برابر کے شریک ہوں گے، لہٰذا وہ دونوں کے دونوں اس میں برابر کے شریک ہوں گے، ہاں ان شاء اللہ، تو اس طریقے سے حیازت سے بھی شرکت جو ہے کبھی کبھی آ سکتی ہے۔ اس طریقے سے ایک اور وجہ ہے وہ ہے مزج، کہ اگر دو مال آپس میں مخلوط ہو جائیں اس طریقے سے کہ تمیز ممکن نہ ہو، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں جو ہے وہ مثلا وہ مال میرا ہے اور فلاں آپ کا ہے، تو اس طریقے سے بھی دونوں آپس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال طور پر ایک بوری گیہوں میرے پاس تھی، ایک گیہوں میرے جو ہے اسی کوالٹی کی آپ کے پاس تھی، ٹھیک ہے، اور دونوں کے دونوں جو ہم لوگ گئے کہیں، کسی نے آ کر جو بچے نے ملا دیا، اس کو مکس کر دیا، اب کیا ہے اب نہ آپ اپنی تمیز کر سکتے نہ ہم اپنے گیہوں کی تمیز کر سکتے، تو اس صورت میں کیا ہے دونوں کے دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ یہاں پر استثناء کیا ہے اس سے مزج سے اس صورت کو کہ جہاں پر تمیز ممکن ہو، ٹھیک ہے، مخلوط ہو گیا یہ چیز مگر کیا ہے تمیز ممکن ہے، یعنی اس طریقے سے کہ ذرا سا ہم ٹائم لگائیں تو ہم اپنے مال کو جدا کر سکتے ہیں، آپ اپنے مال کو جدا کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر کیا ہے فلا شرکت فیہا، تو یہاں پر کیا ہے کوئی شرکت نہیں ہوتی ہے۔ شرکت کیا ہے وہاں پر ایسے مال مخلوط ہو جانا کہ جن کا آپس میں کیا ہے جدا ہونا ممکن نہ ہو۔ تو یہ اسباب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ عبارتیں ہیں جو اس کو جلدی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور اتنی سخت بات نہیں ہے۔ الشرکۃ، مگر یہ کچھ باتیں عبارت میں آئیں گی، اس پر غور کیجیے، انشاءاللہ حل ہو جائے گی بات۔ الشرکۃ بفتح الشین وکسر الراء شرکہ وحکی فیہا کسر الشین وسکون الراء شرکہ، جی دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ وسببها قد یکون ارثا، کب جو ہے کیا ہے کوئی جو ہے آپس میں لوگ جو ہے شریک ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز قد یکون ارثا، کیا ہے کہ ارث میں جو مال ملا ہے ہو سکتا ہے اس ارث کی بنا پر کیا ہے دو لوگ آپس میں شریک ہو جائیں، دو یا دو سے زیادہ۔ اچھا یہ کیا ہے، دیکھیں ارث جو کیا ہے کبھی یہ عین میں بھی ہو سکتا ہے شرکت ہو، یعنی جیسے وہی گھر گاڑی یہ ساری چیزیں جو کیا ہے وہ کیا ہے
عین ملا اور اس میں کیا شریک ہو گیا. وقت یکون منفعت، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارث کی وجہ سے منفعت پہ دو لوگ آپس میں شریک ہو جاتے ہیں. مثلا کیا ہے، باپ نے کوئی زمین جو کیا زراعت کے لیے اس پہ لے رکھی تھی اجارے پہ، باپ مرا، بچے جو کیا اس میں بطور اس جو کیا ہے شریک ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے جی منفعت میں شریک. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق میں بھی انسان شریک ہو سکتا ہے. حق کیا ہے، جس سے مثال طور حق الشفعہ، یہ ایک مثال بھی دیں گے. حق، اور یہ مثال جو وہی مثالیں نے بھی دی، کوئی الگ نہیں ہے. حق الشفعہ کیا مثال طور پر آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ مثلا آپ کے یہاں پہ زمین ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا پڑوس اگر جو ہے وہ کوئی بیچنا چاہ رہا ہے تو حق الشفعہ ہے، یعنی اگر وہ کسی اور کو بیچ دے تو شریعت میں آپ دعوے دار بن سکتے ہیں کہ مجھے حق الشفعہ مجھے خبر بھی نہ دی اور اس نے جو بیچ دیا، اگر خبر دیتا تو میں لے سکتا تھا اس کو. بہت ان شاء اللہ یہاں پہ شریعت میں جو ہے وہ آپ کو اجازت دی ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں. بہت ان شاء اللہ. تو حق الشفعہ بھی بطور ارث جو کیا ہے باپ کے مرنے کے بعد بچوں میں منتقل ہو جائے. بہت ان شاء اللہ. یہ تو دیکھیں، تو یہ ارث کی وجہ سے شرکت ہو جاتی ہے عین کے اوپر، منفعت کے اوپر، حق کے اوپر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اسی کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب. یعنی کیا مطلب، یعنی پہلے عین کو رکھا تو عین کی مثال دیں گے. مثلا کیا ہے، بائے تفسیریہ، بے عین یرثا، یرثا یعنی دو لوگ، ٹھیک ہے، تسنیہ، بے عین دو لوگ آپس میں شریک ہو جائیں، ارث پائیں کیا، مالن، کسی مال کو، وہی گھر، گاڑی، گھوڑا، یہ سب چیزیں. بہت ان شاء اللہ. تو یہ عین. اس کے بعد دیکھیے دوسرے نمبر پہ منفعت ہے، تو یہاں پر بھی منفعت کی مثال دی. اور منفعت دار استاجہ رہا، باپ نے جو کیا ہے کسی گھر کو کرائے پہ لے رکھا تھا، باپ کے مرنے کے بعد اسی منفعت میں بچے جو کیا ہے شریک ہو گئے. تو یہ منفعت کی مثال دے دی. او حق تیسرے نمبر پہ ہے تو حق کی مثال بھی دے رہے ہیں. او حق شفعۃ او خیار، چاہے وہ حق شفع ہو یا حق خیار ہو. مثلا باپ کو جو ہے اختیار تھا، مثلا کیا ہے، ہاں یعنی باپ مرا اور جو کیا ہے جو حق خیار اس کے پاس تھا وہ خیار جو کیا ہے بچوں تک منتقل ہو گیا. واضح ہے. تو یہ خیار بھی ایک حق ہے. تو یہ تین چیزیں جو تینوں کی مثالیں ذکر کر دی پہلے. اب یہ جو عقدن ہے یہ عطف ہے کس کے اوپر، یہ عطف ہے جی ہاں ارسل کے، اصل کے، کہ کبھی کبھی شراکت آتی ہے ارث کی وجہ سے اور کبھی کبھی عقد کی وجہ سے. اچھا عقد کی وجہ سے کیسے شراکت، خود بتا رہے ہیں. بے عین اسی ذات توضیح نہیں دی چکے مصنف نے یہاں پر، شارح نے خوب اچھے سے تشریح کی ہے، اس کی کوئی گنجلک بات تو اس میں نہیں ہے. عقدن کیا مطلب، بے عین یشتری دارن بے عقد واحد، کہ دو لوگوں نے ایک عقد میں مل کر جو کیا ہے زمین کو خریدا، ان شاء اللہ، یا گھر خریدا، تو دونوں کے دونوں کیا ہے اس میں شریک ہو گئے. اور یشتری کل واحد منہا جزءا مشاعا منہا، یا پھر نہیں، دیکھیں صبح آپ آئے اور آنے کے بعد مثلا آگے کی جو پوزیشن تھی وہ لے گئے، وہ خرید لی آپ نے، مگر اس نیت سے خریدی ہے کہ جو زمین میں لے رہا ہوں اس میں یوسف بھائی بھی شریک ہوں گے برابر کے. ٹھیک ہے. شام میں یوسف بھائی آئے، انہوں نے پیچھے والی جو زمین تھی اس کو خرید لیا، لیکن اس نیت سے کہ قاری بھائی بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے. تو یہ جزء مشاع، یعنی یہ طے نہیں ہوا کہ آگے والی زمین آپ کی ہے یا پیچھے والی ان کی ہے، یا پیچھے والی آپ کی ہے آگے والی ان کی ہے، نہیں، بلکہ جزء مشاع یعنی آگے والے کو بھی ہاتھ رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری ہے، اور پیچھے والے کو بھی ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ میری ہے. بات ان شاء اللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ایک عقد میں دونوں کے دونوں خریدیں، ٹھیک ہے، تو بھی کیا شراکت آ سکتی ہے، یا پھر نہیں ایک عقد میں نہیں بلکہ الگ الگ عقد ہو، مگر پھر بھی دونوں نے قصد یہ کیا ہے کہ اس میں سے ہر ایک کا مالک جو کیا ہے دونوں ہوں، اس کو جزء مشاع، یعنی دونوں کی ملکیت میں برابر کے دونوں شریک. تو اس صورت سے بھی کیا ہوتی ہے، شراکت آ جاتی ہے. بات واضح ان شاء اللہ. بے یشتری دارن بے عقد واحد، تو یہ ایک عقد میں ہے، دونوں نے آ کر جو ہے ڈیلنگ کی اور پیسہ وغیرہ ملا کے خرید لیا، تو دونوں دونوں شریک ہو گئے. اور یشتری کل واحد منہا جزءا مشاعا منہا، یا پھر نہیں بلکہ دونوں میں سے ہر ایک نے الگ خریدا ہے، مگر کیا ہے جزء مشاع کی نیت سے، اس نیت سے کہ اس جز میں اس کی بھی حصے داری ہوگی دوسرے والے کی بھی، تو اس میں بھی ولو علی التعاقب، چاہے یہ علی التعاقب ہی کیوں نہ، جیسے مثال دی ہم نے. کیا مطلب، یعنی مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ نے خریدا اور مہینے کی 10 تاریخ کو انہوں نے خریدا، تو علی تعاقب ہے، پہلے آپ نے خریدا بعد میں انہوں نے خریدا، پھر بھی یہاں پر شراکت بہت ان شاء اللہ. اور اس طریقے سے او یستاجراھا او یشتری بخیار لہما، یا پھر یہ کہ نہیں اس کو اگر اجرت پہ لیا، بہت ان شاء اللہ کرائے پہ لیا، اسی نیت سے کہ وہ بھی کیا ہے اس کے حقدار ہوں گے، بہت ان شاء اللہ، تو بھی جو کیا ہے دونوں کے برابر کے شریک ہو سکتے ہیں. اور یشتری بخیار لہما، یا زمین خریدی یا کسی اور چیز کو خریدا اور اس نیت سے کہ خیار جو کیا ہے فسق کا خیار مثلا دونوں کو حاصل ہوگا،
تو اس صورت میں چونکہ یہ نیت اس نیت سے خریدے گی لہٰذا سب کے سب اس میں شریک ہیں. اور انشاءاللہ یہ حیازتاً عطف ہے عقد کے اوپر، عقدن کے اوپر، کہ اسباب شراکت میں سے حیازتاً بھی ہے. حیازتاً کسے کہتے ہیں؟ بکثر الحاء، حیازتاً لبعض المباحات، بعض مباح چیزوں کو، حرام چیزوں کو انسان وہ نہیں کر سکتا کہ میری ملکیت ہے، کیونکہ مسلمان کبھی حرام چیز کا مالک نہیں بن سکتا. شراب ہے، خنزیر ہے، تو بعض مباحات ہیں جو کھلی ہوئی زمینیں ہیں، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ جا کے انسان جو پاؤز کر لے کہ یہ گھر گھیر لیتے ہیں یہاں پر اور گھر بنا کے رہیں گے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لبعض مباحات دفعتاً، دونوں نے کیا کیا؟ ایک دفعہ آ کر ساتھ ہی جا کر جو کیا ہے اس کو وہ کر لیا، گھیر لیا اس چیز کو، تو دونوں کے دونوں اس میں کیا ہوں گے؟ مالک ہوں گے. انہوں نے مثال دی ہے کیا؟ مثلا شکار کی. کیا مطلب؟ کہ بے یشترے کا فی نصب حبالہ، حبالہ کہتے ہیں جال کو، کہ دونوں نے مل کر کہیں پر جو کیا کسی شکار کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا. بے یشترے کا فی نصب حبالہ، دونوں نے مل کر جو کیا ہے شکار کے لیے جال پھنسایا. تو اب جو شکار ہوگا، شکار پھنسے گا اس جال میں، دونوں اس میں شریک ہوں گے. اس طریقے سے وَرَمْيِ سَهْمٍ مثبت، یا مثبت اس میں فائد، یا پھر یہ کہ شکار کو جو تیر چلائی گئی ہے ان دونوں میں دونوں برابر کے شریک ہیں. مثلا تیر کسی نے دیا اور جو کیا ہے مثلا کیا کہتے ہیں، ہاں کمان کسی اور نے دیا. حضرت انشاءاللہ اس نیت سے کہ اگر جو شکار ہوگا وہ دونوں کے دونوں برابر کے اس میں شریک ہوں گے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں. فَيَشْتَرِكَ فِي مِلْكِ الصَّيْدِ. اچھا البتہ یہاں پر ایک قابل توجہ عبارت ہے، وہ یہ کہ سہم مثبت کہا ہے، صفت سہم کی لائے ہے مثبت، یعنی ایسا سہم کہ جو نشانے پر لگے. ٹھیک ہے. ہاں بس اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے تیر چلایا لیکن ایسی تیر چلائی کہ دونوں، جس میں نیت یہ تھی کہ ہم دونوں شریک ہوں گے مگر وہ تیر نشانے پہ نہیں لگا، اور بعد میں کسی نے تیر چلائی اس نیت سے کہ یہ میرا ہوگا اور اس کے تیر نشانے پہ لگ گیا، تو جس کی یہ نیت تھی کہ میں لوں گا بس اس کی ہو جائے، اس شکار وہ اس کا ہوگا. اور انشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں ایسا شکار کہ جو نشانے پر تیر جو نشانے پہ بھی لگے اور اس نیت سے چلایا گیا ہو کہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے، تب دونوں برابر کے اس میں شریک ہوں گے. بادشاہ فیشترک فی ملک الصید، اس صورت میں جو صید جو شکار حاصل ہوگا وہ دونوں کے دونوں اس میں برابر کے شریک. لیکن ولو حاز، سنیے گا، ولو حاز کل واحد شیء من منفردا عن صاحبہ. ٹھیک ہے. مگر ہم نے کیا کہا؟ حیازت اگر اس نیت سے ہے کہ دونوں کے دونوں اس میں برابر کے شریک ہوں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، دونوں کے دونوں شریک ہوں گے. لیکن حیازت اس نیت سے کی گئی ہے کہ نہیں، بلکہ یہ جو میں تیر چلا رہا ہوں اگر تیر نشانے پہ لگا تو اس کا مالک میں بنوں گا. آپ نے جو شکار کیا وہ اس نیت سے، گرچہ ہم ساتھ ہی ایک جگہ کھڑے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں، پھر بھی اگر نیت یہ ہے کہ صرف میرا شکار ہوگا تو اس صورت میں جو جس کا شکار ہے وہ اس سے مختص ہوگا. اور اسی کے برعکس ایک اور مسئلہ ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ کیا؟ کہ ہم دونوں الگ الگ ہیں. آپ جو کیا مثلا ہم سے 3 کلومیٹر پہ شکار کر رہے ہیں اور ہم 3 کلومیٹر دور ہیں، اور لیکن اس نیت سے شکار کر رہے ہیں کہ جو تیر نشانے پہ لگے گا اس سے کیا ہے، اس میں ہم دونوں برابر کے شریک ہوں گے. آپ نے بھی اس نیت سے شکار کیا کہ جو تیر نشانے پہ لگے گا اس میں ہم دونوں برابر کے شریک ہوں گے. تو گرچہ ہم لوگ الگ الگ ہیں مگر پھر بھی اس شکار میں شریک ہو جائیں گے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ ہم اپنے شکار کے خود مالک ہوں گے تو چاہے ساتھ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی شکار کے مالک نہیں ہوں گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل اہم پوائنٹ جو ہے وہ نیت کا ہے کہ آپ نے کس نیت سے شکار کی ہے. اگر شراکت کی نیت سے شکار کی ہے تو دونوں برابر کے شریک ہوں گے. شراکت کی نیت نہیں ہے تو چاہے ایک ساتھ ہی کیوں نہ کریں پھر بھی ایک دوسرے کو شریک نہیں ہوں گے. اسی کو اس بارے میں بیان کریں، وَلَوْ حَازَ كُلُّ وَاحِدٍ شَيْئًا مِّنَ الْمُبَاحِ مُنْفَرِدًا. اگر دونوں میں سے کسی ایک نے، ٹھیک ہے، یا دونوں نے، کل واحد دونوں نے کیا ہے اس نیت سے شکار کیا کہ حیازت کی کہ منفرداً عن صاحبہ، کہ میں دوسرے سے ہٹ کر جو حیازت کر رہا ہوں اس کا مالک میں بنوں گا، وہ دوسرا نہیں بنے گا. اختص کل بما حازہ، تو کیا ہے جو جس کو حیازت کرے گا وہ اس کا مالک ہے. ان لم یکن عمل کل واحد بنیت الوکالہ عن صاحبہ، اگر ان دونوں کی نیت جو ہے یہ نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ میں جو تیر چلا رہا ہوں اپنی نیابت اپنی طرف سے چلا ہی رہا ہوں اور فلاں کی نیابت میں بھی چلا رہا ہوں، اس کی وکالت میں بھی چلا رہا ہوں. اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے اسی سے مخصوص ہوگا. فی تملک نصف ما یحوزہ، یعنی ہاں نہیں کیا اس نے یہ نیت نہیں کی کہ میں جو شکار کروں گا اس میں سے آدھا فلاں کا حصہ ہوگا، اس کی نیابت میں شکار کر رہا ہوں، تو کس کا ہوگا؟ جس نے شکار کی اسی کا ہوگا.
وَإِلَّا لیکن اگر اس نیت سے شکار کر رہا ہے کہ میں جو شکار کر رہا ہوں آدھا اپنی طرف سے اور آدھا فلاں کی نیابت میں، فلاں کی وکالت میں، تو اب جو شکار ہوگا اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے علی نحو الاقوا، بنا پر قول قوی کے۔ اس کے مقابلے میں ابن جنید کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نیت سے وکالت کی نیت سے بھی اگر کیا جائے تو پھر بھی شراکت برابر کی۔ ابن جنید بغدادی، ابن جنید اسقافی کہا جاتا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، ہاں اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وغیر الاقوا، یعنی اس اقوا کے مقابلے میں قول کس کا؟ ابن جنید کا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ بشرکت الاعمال مطلقہ، کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ نہیں عفوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نیابت اگر نہ بھی ہو پھر بھی کیا ہے، شرکت اعمال انسان کر سکتا ہے، یعنی ہم کوئی اور عمل انجام دیں اور آپ کوئی اور عمل انجام دیں، لیکن اس نیت سے انجام دیں کہ ہم دونوں برابر کے شریک ہوں گے تو اس میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے جی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نیابت کرنے کی ضرورت بھی یہاں پر وکالت کی ضرورت نہیں ہے۔ فالحیازۃ قد توجب الاشتراک مع التعاقب وقد لا توجبه فی الدفع، بہت آسان سی بات ہے، اس کی توضیح دے چکے ہیں۔ وہ کیا کہ پس حیازت کی اگر یہ تشریح آپ پر واضح ہے تو اس عبارت کو آپ جانیے گا، سمجھیے گا کہ حیازت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعاقب ہونے کے باوجود اشتراک کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ ابھی اس مثال دی کیا کہ کیا ہے، ہم نے مثلا 3 کلومیٹر میں آپ سے 3 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے، اور ہم مثلا 10 بجے شکار کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا تھی کہ آپ کی وکالت میں ہم کیا کر رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں، تو ہم نے 10 بجے کیا ہے، پھر بھی آپ اس میں شریک ہیں، اور آپ نے مثلا دن کے 3 بجے کیا ہے، لیکن اس نیابت میں کہ آدھا کا شکار جو ہے سمی بھی ہوگا، اس صورت میں کیا ہے، اس میں ہم شریک ہوں گے۔ تو دیکھیں تعاقب میں کیا گیا 4-5 گھنٹے کا فرق ہے، مگر پھر بھی کیا ہے، دونوں کے دونوں برابر شریک ہیں، لیکن تیر ایک ساتھ چلائی گئی مگر اس نیت سے چلایا گیا دونوں نے کہ ہاں کہ ہم اپنی طرف سے چلا رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، ساتھ رہ کر بھی دونوں کے دونوں برابر کے شریک نہیں ہیں۔ یہ اس عبارت کی توضیح ہے، واضح انشاءاللہ۔ ایک اور سبب وہ یہ کہ وہ مسجد جی، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب شراکت میں سے مسجد بھی ہے، جیسے کہ اس مثال آپ کو دی ہم نے کیا کہ 2 مال ہیں، 2 بوری گندم ہے اور آپس میں مکس ہو گئے اس طریقے سے کہ وہ تمیز نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں وہ مسجد لِأَحَدِ مَالَيْهِمَا بِالْآخَرِ، ہاں ایک مال دوسرے مال سے جو کیا ہے مل جائے، مکس ہو جائے، بحیث اس طریقے سے کہ لا یتمیز کل منہما عن الآخر، کہ دونوں میں سے کون کس کا ہے یہ تمیز نہیں ہو پا رہا ہے، فرق نہیں ہو پا رہا ہے۔ بأن يكون متفقين جنسا ووصفا، اچھا اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جس جنس کا جو جنس میں گیہوں میرے پاس ہے تو گیہوں آپ کے پاس بھی تھی، جو صفت میرے گندم میں تھی وہی صفت آپ کے گندم میں بھی تھی، واضح انشاءاللہ۔ اچھی کوالٹی کا تھا میرا، آپ کے وہی اچھی کوالٹی کا تھا، واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے فلو امتزجا، بس اگر مکس ہوں بحیث یمکن التمیز، اس طریقے سے مکس ہوں کہ ممکن ہے کہ دونوں میں تمیز کر لی جائے، فرق کر لیا، جدا کیا جا سکے۔ وَإِنْ عَصَرَ، گرچہ یہ کام کرنا سخت ہے مگر پھر بھی تمیز ممکن ہے، جیسے کالحنطۃ بالشعیر، جیسے جو اور گیہوں میں تمیز، دیکھیں محال نہیں ہے، یہ مشکل ہے، بہت چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں مگر کیا ہے جدا ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کریں، مثلا کیا ہے اپنے جو کچھ شاگرد ہیں، کچھ جان پہچان کے دوستان وغیرہ ان کو کہہ دیجئے، وہ آ کر جو کیا ہے جدا کر دیں گے، مشکل نہیں ہے، آسان سی بات ہے۔ اب الحمراء من الحنطہ بغیرہا، یا پھر کیا ہے کچھ جو آپ کے دانے تھے گیہوں کے وہ لال تھے، ٹھیک ہے، اور میرے جو دانے تھے وہ بھی کچے تھے مثلا، تو لال والے اور اس سے جو کیا ہے اچھی طریقے سے جو بالکل آسانی سے جدا ہو سکتا ہے۔ اب الکبیرۃ الحب بالصغیرہ، یا پھر یہ کہ بڑے دانے چھوٹے دانے سے یہ آرام سے جو کیا جدا ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے فلا اشتراک، تو مکس ہونے کے باوجود بھی یہاں پر کیا ہے شراکت ہم دونوں میں نہیں ہوگی اس میں، بہت انشاءاللہ۔ ولا فرق ہونا بین وقوعہ اختیارا او اتفاقا، جی ایک بات یہ بھی رہے کہ مز جو ہے وہ باعث شراکت ہے، کب؟ جب وہ تمیز نہ ہو، جب وہ جدا نہ ہو سکے۔ تو اس میں دیکھیے، اس میں بھی یہ بات دھیان رہے کہ یہ جو مز جو ہو رہا ہے، یہ جو مکس ہو رہا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اتفاق سے ہی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی میں نے بھی بوری کھڑی کی تھی، آپ نے بھی بوری جو ہے کیا بغل میں وہاں کھڑی کر رکھی تھی،
تیز ہوا چلی بوریاں گر گئیں اور جو کہ آپس میں مکس ہو گئی. تو یہ اتفاق سے ہوا. اور کبھی کبھی ایسا نہیں اختیاراً کسی نے ہم نے کیا ہے مکس کر دیا. تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں کیا ہے باعث کیا ہے شراکت ہے مزج, چاہے اختیار کی صورت میں ہو یا اتفاق کی صورت میں. ولا فرق ہونا یعنی ولا فرق ہونا یعنی فی کون مسجد موجب للشراکہ, کیا بین کوئی اختیاراً اور اتفاقاً. ٹھیک ہے. والشرکۃ بات ان شاء اللہ. اب سنیے, والشرکۃ قد تکون عینا ومنفعۃ وحقا. یہ شرکت جو کیا کبھی عین پہ, یہ وہی باتیں گزر چکی ہے جو یہ شرکت جو کیا کبھی عین پہ ہوتی ہے, کبھی منفعت پہ ہوتی ہے اور کبھی حق پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے سنیے گا. عین پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اے کمال اتفق الاشتراک بأحد الوجوہ السابقہ فی شیء من اعیان الاموال. یعنی کیا مطلب, جیسا کہ اتفاق یہ ہو کہ بأحد الوجوہ السابقہ, جو ہم نے اس سے پچھلے جو کیا ہے سبب اسباب بتائے کہ اسباب کیا ہیں شراکت کے, کیا ہے عقد ہے, ارث ہے, بہت انشاءاللہ مزج ہے, حیازت ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو عین پر ہو سکتی ہیں. عین پر ان تمام چیزوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں. اچھا, فی شیء من اعیان الاموال ومنفعۃ, اور کبھی کبھی جو کیا ہے شراکت جو کیا منفعت پہ ہوتی ہے. کل اشتراک فی منفعت در استاجرہا او عبد اوصی لہ بخدمتہ. جیسے کیا ہے 2 لوگ آپس میں شریک ہوں کس بات کے اوپر کہ اس گھر میں, کہ جس گھر کو کیا ہے کرائے پہ لیا گیا ہے, جس گھر کو کرائے پہ لیا ہے اس میں کیا ہے آپس میں شریک ہو, دونوں نے پیسے ملا کر گھر کرائے پہ تو اس میں رہیں گے, اس میں شریک ہے. اور عبد اوصی لہ بخدمتہ, یا پھر یہ کہ کوئی شخص مرتے ہوئے اپنے غلام کو جو کیا ہے وصیت کر کے جائے کہ تم ان دونوں کی خدمت کرنا, تو غلام جو کیا ہے بطور شراکت کیا دونوں کی خدمت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس عبد کی خدمت میں دونوں کے دونوں شریک ہیں. وہ حقاً, اور کبھی کبھی کیا ہے یہ حق میں بھی متصور ہے, کیا ہے شراکت, جیسے کشفا, جیسے حق شفا ہے, حق خیار ہے اور حق رہ. وہذہ الثلاثہ, حاض ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ یہ 3 خیار شفا نہیں, حاض شفا سے مراد عین منفعت اور حق, عین منفعت اور حق. یہ کہہ رہے ہیں ہاں تجری فی الاولین, یہ یعنی عین منفعت اور حق یہ دونوں شروع کے جو 2 ہیں ان دونوں میں کیا ہے جاری ہوں گے. شروع کے 2 کون کون سے؟ شفا خیار, ہاں شفا خیار, ارث اور عقد میں پہلے دیکھا جائے تو ارث اور عقد کو پہلے رکھا ہے اور حیازت و مزج کو بعد میں رکھا ہے. یہ اسباب, یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے, کہنے کا مطلب کہ یہ جو 3 ہیں کون سے, عین منفعت اور حق, یہ چاروں اسباب میں 4 اسباب میں سے 2 میں کیا ہے جاری ہوں گے. یعنی یہ تینوں جو کیا ہے دونوں ہر 2 میں پائے جاتے ہیں. یعنی ارث عین پہ بھی ہو سکتا ہے, منفعت پہ بھی اور حق پہ بھی. ٹھیک ہے, آپ جو کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو عقد کو عین پہ بھی تصور کر سکتے ہیں, منفعت پہ بھی اور حق پہ بھی. ماشاء اللہ. وہ اما الاخیران, مگر جو 2 آخر کے جو 2 ہیں کون کون سے, حیازت اور مزج. ٹھیک ہے, فلا یتحققان الا فی العین, یہ فقط کیا ہوتے ہیں, یہ فقط عین میں ہوتے ہیں, منفعت اور حیازت اس میں منفعت اور حق میں نہیں ہوتے ہیں. بات انشاءاللہ. ایک اور بات کریں, ویمکن فرض الامتزاج فی المنفعہ, ممکن ہے کہ امتزاج وہ جو مزج ہے جسے خارج کیا ہے, تاکہ منفعت جو ہے وہ مزج میں نہیں ہو, مزج جو ہے وہ اسباب سبب نہیں ہے منفعت کے لیے. تو کہہ رہے کہ نہیں, ممکن ہے کہ منفعت میں مزج کو فرض کیا جا سکے. ٹھیک ہے, یمکن فرض الامتزاج فی المنفعہ, منفعت میں امتزاج کو فرض کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ کب سنیے, اس کی مثال ایسے دے دو تو بات سمجھ آ جائے گی. مثلا سنیے گا, ہم نے اور آپ نے مل کر جو ہے کیا ہے, البتہ یہ اس قول کے بنا پر ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ مثلا مرد کے لیے سونے یا چاندی کا سونے کا نہیں پہننا حرام نہیں, اس یہ تو مشہور ہے, سبھی کہتے ہیں, یعنی زینت کے لیے کیا ہے پہنا جا سکتا ہے. مثلا اس کو بتا رہے ہیں, آپ دیکھیں, کہہ رہے کہ اس مثال پہ آپ غور کیجئے. جیسے مثال طور پر ہم نے اور آپ نے, ٹھیک ہے, مل کر, ٹھیک ہے, کچھ دراہم, جب البتہ یہ جب اس قول کی بنا پر کہ درہم کو بطور زینت انسان استعمال کر سکتا ہے, ہم نے کچھ دراہم کو کیا ہے زینت کے لیے ہم نے استعمال لیا,
ٹھیک ہے، کسی سے کرائے پر، منفعت کی بات ہو رہی نا، کسی سے کرائے پر درہم کو لیا تاکہ ہاں 5 درہم، ہاں کہ 10 درہم ہم نے لیا، 10 درہم آپ نے لیا، کہ اس کو کیا کریں گے بطور زینت پہن کے کسی محفل میں جائیں گے، بات ان شاء اللہ ہم نے لا کے رکھا ٹیبل پہ، آپ نے بھی لا کے ٹیبل پہ رکھ دیا، کسی بچے نے آ کے اس کو مخلوط کر دیا، بات ان شاء اللہ. تو اب تو یہ تو طے ہے کہ 10 ہم نے لیا، 10 آپ نے لیا، مگر کون کس کا ہے یہ نہیں بتا سکتے، بات ان شاء اللہ. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، 10 تم نے لیا، 10 ہم نے لیا تھا، 10 میں سے جدا کر لیتے ہیں، بات ان شاء اللہ. 10 ہم لے لیں، 10 آپ لے لیں. اب یہ تو طے نہیں ہے کہ جو 10 آپ لائے تھے وہی آپ نے لیا ہے، مگر پھر بھی اس میں شراکت ہو سکتی ہے. جب لوٹانا ہو تو 10 ہم لوٹا دیں گے، 10 آپ لوٹا دیجیے گا. دیکھیں وَيُمْكِنُ فَرْضُ الْامْتِزَاجِ فِي الْمَنْفَعَةِ، منفعت میں مزج جو ہے وہ باعث شراکت ہے. اس کو تصور کیا جا سکتا ہے کب؟ بِأَنْ يَسْتَأْجَرَ كُلٌّ مِّنْهُمَا دَرَاهِمْ لِلتَّزْيِينِ بِهَا، کیا کہ دونوں نے جو کیا ہے ایجار پر لیا، کرائے پر لیا کس کو؟ درہموں کو. کس لیے؟ تاکہ اس کو بطور تزئین انسان استعمال کرے. ٹھیک ہے، اس کی مثال دی حیث نجوز، البتہ کب؟ جب ہم اس بات کو جائز قرار دیں کہ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، متمیزۃ، اور یہ سب کیا ہے ایک دوسرے سے جدا تھے، دونوں دراہم جدا تھے. ثم امتزجت، میں نے الگ سے لیا، آپ نے بعد میں لیا، مگر کیا ہے بعد میں جب ٹیبل پہ لا کے رکھا تو دونوں نے مکس کر دیا کسی بچے نے. ثم امتزجت الدراہم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دراہم جو آپس میں مل گئے. اس طریقے سے بحیث لا یتمیز، اس طریقے سے کہ وہ دراہم جدا نہیں ہو پاتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم دونوں کے دونوں ان دراہم میں شریک ہوں گے، برابر ہوں گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ منفعت میں مزج جو ہے کیا ہے سبب شراکت نہیں ہے، کہنے کہ نہیں، منفعت میں مزج بھی سبب شراکت ہو سکتی ہے جب اس طریقے کی مثال جو ہے کیا ہے ہمارے سامنے آئے. اب انشاءاللہ اب آئیے ہاں والمعتبر من الشرکت شرعا عندنا شرکت عنان. دیکھیں 4 شرکت کی قسمیں ہیں، شرکت کی 4 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ایک دیکھ لیجیے، شرکت العنان کہتے ہیں، دوسرے شرکت الاعمال، تیسرے شرکت المفاوضہ، اور چوتھے شرکت الوجوہ. ٹھیک ہے، یہ 4 قسمیں ہیں. بہت آسان سی بات ہے، بس سمجھنے کی بات ہے. 4 قسمیں ہیں، شرکت العنان، شرکت الاعمال، شرکت المفاوضہ اور شرکت الوجوہ. بہت آسان سی بات ہے. مصنف کہہ اشارے کریں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے فقط ہم شیعوں کے نزدیک پہلی والی جو قسم ہے شرکت العنان وہ جائز ہے، اور بقیہ جو 3 قسمیں ہیں وہ جائز نہیں ہے. بتواضح انشاءاللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر جملے کو بدل کے یوں کہا جائے کہ ہم شیعوں کے نزدیک شرکت العنان جائز ہے، شرکت الاعمال، شرکت المفاوضہ اور شرکت الوجوہ جائز نہیں ہے. اب آئیے یہ کے بعد دیگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں شرکتیں ہیں کیا. اگر یہ مفہوم واضح ہو جائے گا تو عبارت بس ہوئی ہے، اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات شرکت العنان کہ جس کے ہم قائل ہیں جواز میں. شرکت العنان کیا ہے؟ شرکت العنان یہی ہے کہ دیکھیں مثلا 2 لاکھ میں کوئی بزنس ڈالنا ہے. اچھا دیکھیے گا یہ شرکت العنان جس کے جواز کے قائل ہیں. 2 لاکھ میں کوئی بزنس ڈالنا ہے، اور تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ 1 لاکھ ہم دیتے ہیں، 1 لاکھ آپ دے دیجیے. ٹھیک ہے، اور یہ بزنس ہم شروع کرتے ہیں، جو فائدہ ہوگا آپس میں ہم کیا کریں گے؟ برابر میں تقسیم کریں گے. ٹھیک، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعوں کے نزدیک اس طریقے کی شراکت کیا ہے؟ جائز ہے. اور انشاءاللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکت العنان کہتے ہیں. عنان کیا ہے؟ عنان وہ باغ دوڑ سے نکلا، باغ دوڑ جو ہم اردو میں کہتے ہیں. کیا مطلب اس کو شرکت العنان کیوں کہتے ہیں؟ عنان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایک کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوتی ہے. جب چاہے انسان پھنس کر دے. میں کوئی زیادہ تصرف کروں تو آپ کے پاس عنان ہے، جس سے گھوڑے کے لگام ہاتھ میں ہوتے ہیں انسان کے، جب چاہے اس کو روک دے، جب چاہے چلا دے. اس طریقے سے اگر آپ زیادہ تصرف کریں تو ہم آپ کو روک سکتے ہیں، ہم زیادہ تصرف تو آپ ہم کو روک سکتے ہیں. ہاں ان شاء اللہ آپ جب چاہے معاملے کو پھنس کر سکتے ہیں، ہم جب چاہے معاملے کو پھنس کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں، اس لیے اس کو شرکت العنان. البتہ اس میں بہت عبارت ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ جائز ہے. ایک اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ ہے شرکت الاعمال. ٹھیک ہے، سنیوں کے نزدیک یہ جائز ہے، ہمارے نزدیک یہ جائز. سنی میں چاروں جائز ہے. جائز ہے. دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ شرکت الاعمال کیا ہے؟ شرکت الاعمال خود لفظ سے واضح ہے. عمل کی جمع ہے عمل. عمل مطلب ہوتا ہے کام. اگر اس لفظ پہ آپ توجہ کریں گے تو بھولیں گے نہیں کبھی. کیا یعنی یہ شراکت ہو ہم دونوں میں کہ آپ جائیے، آپ کو جو کام آتا ہے، آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ کو جو کام آتا ہے آپ وہ کام کیجئے.
ہمیں جو کام آتا ہے ہم مولوی گیری کریں، مجلس پڑھیں، جو ہمیں جو کام آتا ہے ہم وہ کریں، بات ان شاء اللہ دونوں اپنا اپنا الگ کام کریں، اور جو کمائی ہوگی، جو آپ کما کر لائیں گے، جو ہم کما کر لائیں گے، اس کو برابر میں تقسیم کریں۔ جی یہ شرکت الاعمال، یعنی جو جس مرضی اپنا بے نفس ہی جو کام کر سکتا ہے کرے، اور منتھلی جو پیسہ ملے گا اس کو برابر رکھا جائے گا اور اس کو کیا آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا۔ تو بات ان شاء اللہ تو یہ کیا ہے، شرکت الاعمال ہے، اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عدم جواز کی یہی بات ہے کہ بھائی دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاحیت دی ہے، ٹھیک ہے، اپنا جسم ہے، اپنی صلاحیت ہے، اپنی محنت قوت ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم میں کمائے ہوئے اپنی محنت اور اپنی قسمت کا بھی دخل ہے بہت حد تک، ہے نا، ان سب چیزوں کا کھائے، لہٰذا دونوں کو جمع کر کے ہو سکتا ہے ایک بہت زیادہ کمانے والا، آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ کو جو لاکھوں میں کمائیں گے، ہم بھائی مجلس پڑھنے والے مولوی ہمیں 15,000 20,000 ملے گا، پھر بھی ہم کیا ہیں، ہم آپ سے آدھے کے حقدار ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہاں پر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، گھروں میں ہوتا ہے 2-4 بھائی ہیں، اور بھائی انجینئر، بھائی کچھ، ہاں بہت ان شاء اللہ۔ تو یہ شرکت الاعمال۔ ایک تیسری شرکت ہے، کیا اسے کہتے ہیں؟ شرکت المفاوضہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقد لفظی ہو ہم دونوں میں عقد لفظی ہو، کیا کہ جو بھی ہم کسب کریں گے، بات ان شاء اللہ جو بھی ہم کسب کریں گے وہ ہم دونوں آپس میں برابر میں تقسیم کر لیں گے، وہ دونوں کا ہوگا، بات ان شاء اللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ہاں یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ایک کی طرف سے عمل ہو، ایک کی طرف سے عمل نہ ہو، بات ان شاء اللہ۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ یعنی کیا مطلب کہ کام کوئی اور کرے اور بیٹھ کے کوئی اور کھائے۔ وہاں پر تو یہ تھا کہ ہم بھی کچھ کما رہے تھے، یہاں پر ممکن ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرا کچھ بھی نہ کرے، بس یہ شرکت کر لی، ایک عقد پڑھ لیا، لہٰذا کیا ہے کہ اب جو بھی ہمارے پاس درآمدی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے، چاہے اب ہم کام کریں یا نہ کریں۔ تو یہ بھی کیا ہے درست نہیں ہے، اس کے بھی ہم قائل نہیں جا سکتے۔ ہاں چوتھی شرکت ہے شرکت الوجوب۔ شرکت الوجوب دیکھیں لفظ سے ہی ہم نے کہا کہ لفظ کبھی بھی کسی بھی اصطلاح پہ اگر لفظ کو حل کر لیجیے گا تو اصطلاح واضح ہو جائے گی۔ وجوب نکلا ہے وجی سے، وجی کا مطلب کیا ہے؟ روبدار، صاحب عزت، ہے نا، صاحب مرتبہ۔ تو دو لوگ ایسے کہ جو آپس میں جو ایسے لوگ کہ جو معاشرے میں وجی ہیں، عزت دار ہیں، ان کا ایک مطلب بڑا چہرہ مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں؟ آپس میں شراکت کریں، کیا کہ پیسہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، مگر کیا ہے کہ ہمارا چہرہ ہے، بڑا ہے، ہمارا نام بڑا ہے، ہم جہاں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہمیں جو 2 لاکھ قرضہ چاہیے، فوراً لوگ ہمیں لا کر دے دیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ آپ کا چہرہ بھی بڑا، میرا چہرہ بھی بڑا، تو آپ گئے ایک محلے میں اور وہاں پہ قرضہ جب لے کر آئے، میں دوسرے محلے میں گیا، وہاں بھی ہماری عزت ہے، وہاں سے ہم قرضہ لے کر آئے، اب جو قرضہ 5 لاکھ آپ لے آئے، 5 لاکھ ہم لے آئے، اور دونوں کو ملا کر ہم نے کیا ایک شرکت وہ کر دی، یعنی کیا کہتے ہیں ایک کمپنی وغیرہ ڈال دی، اس طریقے سے کہ جو پیسہ آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے، ان شاء اللہ۔ تو یہ بھی درست وجی ہونے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی دیکھیے گا عبارت۔ تو انشاءاللہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ 4 قسمیں ہیں شرکت کی، کہ جن میں سے ایک قسم کے ہم جواز کے قائل، بقیہ 3 کے جواز کے قائل نہیں ہے، ہر ایک کا سبب انشاءاللہ آئے گی۔ سب سے پہلی قسم والمعتبر من الشرکت، ایک ہی قسم پڑھیں گے آج، باقی کل۔ والمعتبر من الشرکت شرعا عندنا، دیکھیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعوں کے نزدیک، کہ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہاں شرعاً جو عندنا ہم شیعوں کے نزدیک جائز ہے وہ کیا ہے؟ شرکت العنان، ٹھیک ہے، بکسر العین، عنان پڑھیں گے، عنان نہیں پڑھیں گے۔ وہی اب سنیے یہ شرکت کیا ہے؟ کہ شرکت الاموال۔ شرکت عنان کیا ہے؟ ہاں دو یعنی مال کا شریک ہونا، 2 مال کا آپس میں شریک ہونا، ٹھیک ہے۔ نسبت الی العنان، اس کی نسبت دی گئی ہے عنان کی طرف۔ اچھا عنان کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا سیر اللجام الذی یمسک بہ الدابہ۔ لجام عنان کسے کہتے ہیں؟ عنان کہتے ہیں وہ جو رسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لجام کیا ہے؟ دابہ کو باندھا، ہاں جو ناک میں اس کے ڈالا جاتا ہے گھوڑے وغیرہ کے، ہاں تو اس پہ جو 2 رسیاں ہوتی ہے، بہت انشاءاللہ ایک ایسے ادھر کھینچے تو دائیں بائیں اس طریقے سے، تو کہہ رہے کہ ہاں تو اس کی نسبت دی گئی اس سیر لجام کی طرف، ٹھیک ہے، کہ جس سے دابہ کو باندھا جاتا ہے، چوپائے کو باندھا جاتا ہے۔ کیوں؟
کیوں اس کو انان کہا جاتا ہے؟ لاستواء الشریکین فی ولایت الفصل، جس طرح وہ رسیاں دونوں برابر ہوتی ہیں اس طریقے سے یہاں پر بھی دونوں شریک آپس میں برابر ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ فصل کے حوالے سے، تصرف کے حوالے سے، اور ربح کے برابر بٹنے کے حوالے سے. بات ان شاء اللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جتنا فصل کا حق ہمیں ہے حاصل ہے، دوسرے کو بھی اتنا ہی حاصل ہے. جتنا تصرف میں کر سکتا ہوں اتنا تصرف آپ بھی کر سکتے ہیں، جتنا فائدہ مجھے ہوگا اتنا فائدہ آپ کو بھی ہوگا. اللہ قدر راس المال. البتہ یہ قدر راس المال ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ 2 لاکھ کی کمپنی میں میں نے 85,000 ڈالا ہے، آپ نے 1.5 لاکھ ڈالا ہے، تو اسی نسبت سے آپ کو فائدہ ملے گا. کا استواء طرف العنان، ٹھیک ہے، جس طریقے سے عنان کے جو 2 طرف ہوتے ہیں وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ مساوی ہوتے ہیں. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کو عنان، شرکت العنان کہنے کی. دوسری وجہ اور تساوی الفارسین فی ہے اذا تساویا فی السیر. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ جو فارسین ہوتے ہیں، جو 2 لوگ اس پہ سوار ہوتے ہیں، وہ سیر کے حوالے سے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. یعنی جب اس پر سیر کرتے ہیں جتنی دوری پر ایک پہنچتا ہے دوسرا بھی وہی پہنچتا ہے. کیونکہ اگر ایک ہی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک ہی سواری بیٹھے تو دونوں ایک ہی جگہ پہنچیں گے. بات ان شاء اللہ. بہرحال وہ الگ وجہ نہیں تھی، وہ ایک ہی وجہ تھی. اب یہ دوسری وجہ ہے. اور لأن كل واحد منهما يمنع الآخر منه. عنان کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس وجہ سے کہ لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف حيث يشاء. اس کو عنان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے لیے مانع بن جاتا ہے، منع کرتا ہے. کس چیز سے؟ کہ اس میں تم تصرف نہ کرنا جو تمہاری مرضی نہیں، بلکہ ایسے ہی تصرف کر سکتے ہو کہ جو تصرف کرنے کا حق ہے، نہیں یہ کہ تمہاری مرضی جسے چاہو جتنا مال اٹھا کر دے دو. بات ان شاء اللہ. کما یمنع العنان الدابہ، جس طریقے سے عنان جو ہے، عنان جس طریقے سے وہ لجام، سیر لجام جو کیا ہے، دابے کو، چوپائے کو منع کرتا ہے کہ تمہاری مرضی نہیں ہے جہاں چاہو چلے جاؤ، بلکہ جس روڈ پہ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں جانے کو اسی پہ چل سکتے ہیں. بات ان شاء اللہ. تو یہ 2 نمبر ہے دوسری وجہ اس کو شرکت العنان کہنے کی. تیسری وجہ لکھ لیجئے، اور لأن الآخذ بعنانها يحبس احدى يديه عليه ويطلق الاخرى. یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کو عنان کہا جاتا ہے کہ چونکہ جو سیر لجام کو پکڑے ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں وہ ایک ہاتھ میں پکڑے ہوتا ہے دونوں کو، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہاتھ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کش شریک، اس طریقے سے شریک ہے کہ یحبس یده عن تصرف المشترک مع انطلاق یده فی سائر ماله، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ شریک بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یحبس یده عن التصرف فی المشترک مع انطلاق، کہ جو جس مال میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، اس مال میں ہم بس ہمارے پاس ایک ہی ہاتھ ہے، ہم بس آپ کی اجازت صحیح اس میں تصرف کر سکتے ہیں، یعنی اتنا ہی تصرف ہے جس میں آپ راضی ہوں، جبکہ ہمارے جو اور بقیہ مال ہیں اس میں ہم جتنا چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، جس کو چاہے جو دے دے، لیکن اس میں ہم اتنا ہی تصرف جس میں جو آپ کو بجا ہو، جو آپ قبول کریں. اور ان شاء اللہ. وقیلا، ایک قول یہ ہے، البتہ یہ 3 وجہ بتا دی اشارے میں. اب یہ قیل سے تعبیر کیا نہیں ہوتا، یہ وجہ جو بتائی گئی ہے عنان کہنے کی، اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے. وہ یہ کہ وقیلا من ان مطلب ظہرا، اذا ظہرا، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ انا کی وجہ سے، چونکہ عنان کہا گیا نا، انا یا انو عنانن، بات ان شاء اللہ، اس وجہ سے اس کو کیا ہے؟ عنان کہا گیا ہے. کیا مطلب؟ لظہور مال کل من شریک لصاحبی او لانها اظہر انواع الشرکہ. ہاں، اس کو شرکت العنان اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ہر ایک کا مال دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں میرا کتنا مال ہے، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا کتنا مال ہوتا ہے. تو ایک وجہ سے ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو شرکت العنان کہتے ہیں. یا یہ کہ لأن اظہر انواع الشرکہ، اس کو عنان اس لیے کہتے ہیں، ظاہرہ کا معنی کیا، کہ یہ شرکت کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ظاہری معنی ہے، جو سب سے زیادہ لوگوں میں عام ہے، وہ یہی والا ہے، اس وجہ سے اس کو وقیلا ہے. آخری عبارت وقیلا من المعانہ، ہاں کیا معانہ، وہی المعارضہ، یعنی آپس میں ٹکراؤ. کہ اس کو شرکت العنان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ معانہ سے نکلا ہے. کیا مطلب؟ یعنی معارضہ، آپس میں ٹکراؤ، ایک دوسرے سے ٹکرانا. کیا؟ لمعارضۃ کل منہما بما اخرجہ الاخر، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ہم میں سے جو اگر ہم کسی مال میں شریک ہیں، تو اگر کوئی کسی مال کو نکالتا ہے، بات ان شاء اللہ، تو سمجھ لیجیے اتنا مال میرا بھی ہم نکل جائے گا. بات ان شاء اللہ. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ جتنے کے حقدار ہم ہیں اتنے کے حقدار آپ بھی ہوں گے. بات ان شاء اللہ. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کسی وجہ سے
کیا ہے اس کو شرکت العنان کہا گیا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جواز کی صورت حال ہی، اس کے علاوہ جو شرکت ہے 3 قسمیں ہیں، شرکت اعمال، شرکت وجوب اور شرکت جو ہے وہ محاوضہ، یہ جائز نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.